ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس ٹائم میں قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے دہشت کے اڈے، سب سے بڑے خباثت کے اڈے یعنی کہ چناب نگر سابقہ ربوہ کے اندر موجود ہوں۔ یہ میرے پاس جناب محترم بھائی محمد عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ عرصہ قبل 9 جولائی 2021 کو الحمدللہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ پاک کے خاص کرم سے مرضیت پہ لعنتیں بھیج کر میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے عبداللہ بھائی کی کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک عظیم ختم نبوت کے قائد، ایک عظیم لیڈر، عظیم سپہ سالار یعنی کہ حضرت بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیانات سنے، پھر ان وہ محبت دل میں پیدا ہوئی، تب ان سے ہماری میٹنگ ہوئی۔ اللہ کے کرم سے ہم نے ان کو کتابیں دکھائیں اور یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے پھر وہاں اپنے اسی علاقے میں چناب نگر کے اندر اپنی برادری کے اندر محنت کی۔ یہ ان کے کزن میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے محترم جناب اسد اللہ صاحب، یہ بھی اسی جگہ چناب نگر سے بلونگ کرتے ہیں، اور یہ ACCA کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے D.Com کی ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور یہ قادیانیوں کی تنظیم ہے بچوں کی، اس کا نام ہے اطفال الاحمدیہ، اس کے یہ منتظم بھی رہے، اور یہ قادیانیوں کے سرگودا کے سب سے بڑے مرزاڑے یعنی کہ سب سے بڑے گردوارے اس کے یہ امام بھی رہے۔ آج ان سے ہماری سٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، میں نے کئی گھنٹے ان کو مرزا قادیانی کذاب کی یہ کتابیں، اس کا دجل، اس کا فریب، اس بدبخت نے جو پروردگار کی شان میں گستاخیاں کی انہیں وہ دکھائیں، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس بدبخت نے گستاخیاں کی، ہم نے ان کو یہ دکھائیں۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، مکہ مدینہ، قرآن حدیث، اس نے جو خرافات بکی ان کے بارے میں نے تمام ڈیٹیل سے ان کے سامنے یہ تمام کتابیں پیش کی۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں مرزا قادیانی کذاب پہ لعنتیں بھیجتا ہوں، مجھے مسلمان کریں۔ میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے صرف 2 باتیں پیش کروں گا کہ ان کو میں نے ایسا کیا کیا دکھایا، اللہ نے ان پہ کرم کر دیا۔ میرے پاس قادیانیوں کا ترجمہ قرآن ہے، اس کا نام ہے تفسیر صغیر، میں نے ان کو یہ پیش کی۔ اس میں میں نے ان کو ایک آیت مبارکہ پیش کی سورہ ابراہیم کی، اس آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان میں ہی وحی کی دے کر بھیجا تاکہ انہیں وہ ہماری باتیں کھول کر بتائے۔ میں نے کہا یہ اصول کی بات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کو ان کی مدر ٹنگ یعنی کہ ان کی مادری زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے الہامات اور وحیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وحیاں کی تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے وہ ڈیل کرے اور ان کو وہ سمجھا سکیں۔ میں نے ان کو یہ کتاب دکھائی، اس کا نام ہے تذکرہ، لکھنے والا بکنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے، اور یہ ربوہ سے پرنٹ ہوئی۔ قادیانیوں کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی مقدس ہے، تذکرہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ ان کو میں نے دکھایا، اس میں نے پیج نمبر 63 ان کے سامنے کھول کے رکھا، اور 64 65 یہ 3 پیجز ان کے سامنے میں نے رکھے۔ اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا قادیانی یہ کہاں پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے گاؤں یعنی قادیان پیدا ہوا۔ میں نے کہا یہ پنجابی تھا؟ انہوں نے کہا جی پنجابی تھا۔ اس کی مدر ٹنگ پنجابی تھی؟ انہوں نے کہا جی پنجابی تھی۔ میں نے کہا اس نے اس میں لکھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نے مجھے وحی کی، اللہ مجھے کہتا ہے کہ اے مرزا قادیانی آئی لو یو، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا آئی ایم ود یو، یہ لکھا۔ پھر مرزا نے کہا اللہ نے مجھے کہا آئی شیل ہیلپ یو، پھر نیچے کہتا ہے اللہ نے کہا ہی ہارس ان ضلع پشاور، ضلع کی انگلش نہیں آتی تھی، یہاں لکھا ضلع پشاور۔ تو میں نے کہا جی اسے کہتے ہیں دیسی کتی پنجابی میں ولیاتی چیکاں ہیں جی۔ تو میں نے ان کو دکھایا کہ یہ اس کی حقیقت ہے۔ آگے چلیے، میں نے یہی کتاب ان کو کھول کے دکھائی۔ اس میں مرزا قادیانی ایک اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک وحی کی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی لوگوں سے کہہ دے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔ پیج نمبر 591 اشاعت نمبر 4 تذکرہ، اللہ نے کہا مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے۔ میں نے کہا جی میں نے ڈیٹیل سے ان کو بتایا کہ یہ کیسے لاہور پہنچا، کیسے اپنے مریض کے گھر میں اس نے کھانے کھائے، کیسے اس کو ڈبل وبائی ہیضہ ہوا، اس کے منہ سے گندگی نیچے سے جاری ہوئی، اور میں نے ڈیٹیل سے بتایا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز سے بتایا، اپنی ہی غلاظت کے ڈھیر میں گر کے بدترین کتے کی موت مر گیا یہ گستاخ رسول۔ میں نے بتایا مرنے کے بعد بھی دونوں راستوں سے غلاظت جاری تھی، پھر اس کو کیسے دھویا گیا جھاڑو مار مار کے، پانی کے پائپ لگا کے، پھر پلاسٹک کی شیٹوں میں رول کر کے اس کو انہوں نے بذریعہ مال گاڑی کے قادیان پہنچایا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پھر میں نے بتایا کہ کیسے یہ بدبخت اس کی جہاں جس پہ اس کو لے کے گئے تھے وہ تابوت، اس کو بھی انگریز نے آگ لگوائی کیونکہ یہ ڈبل وبائی ہیضے میں مرا تھا۔
تو میں نے کہا جی اب اس کا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، تو مرا کہا؟ مرا لاہور کے واش روم کے اندر۔ میں نے کہا ایسے کہتے ہیں ذات دی کول کل کلی تے شتیرہ ہوں جفے، پنجابی کا ایک محاورہ ہے۔ تو میں نے خیر یہ تمام کتابیں، یہ تمام حوالے ان کو دکھائے اور بتایا کہ یہ کائنات کا بدترین کافر تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو بھائی میں جیسے آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ ویسے کلمے کے الفاظ ادا کرنے۔ یہ پکڑیے، پڑھیے، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں اسد اللہ اس بات کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ میں حضور نبی پاک حضور نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین خاتم النبی یعنی آخری نبی یعنی آخری سمجھ سمجھ کر اور اسلام کے تمام عقائد کو قبول کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی کذاب کو کافر دجال کذاب اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر مردود زندیق سمجھتے ہوئے سچے دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ آج کے بعد میرا مرزا قادیانی اور فتنہ قادیانیت اور کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق نہیں، مجھے پکا اور سچا مسلمان کہا جائے۔ بہت مبارک ہو جی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مبارک۔